السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کا کیا درجہ ہے بحث کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا 16واں لیکچر ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ 14واں اور 15واں لیکچر ہم نے شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ نے جو الثقات لابن حبان کے متعلق تحقیق پیش کی ہے کر رہے تھے۔ آج تیسری قسط ہے شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ کا ایک مضمون تھا علم حدیث کو کھلواڑ اور بزیچہ یا طفال بنانے کی ایک مذموم کاوش۔ الثقات لابن حبان بڑی تفصیلی بحث کی اور بحث کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم طلبہ علوم نبوت کے لیے یہ بات دلائل و براہین اور مختلف علماء اور محدثین کی تحقیقات کے پیش نظر یہ واضح چاہتے ہیں کہ امام ابن حبان کی توثیق کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ توثیق میں متساہل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے 15 لیکچر 15 درس ان میں بہت سی چیزیں ملیں گی۔ جو بھی رجال سے محبت رکھنے والا ہے وہ ہمارے لیکچر سنیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے امام ابن حبان کے حوالہ سے شرح صدر نصیب ہوگی۔ شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ نے لکھا ہے ضعفاء کی دوسری قسم الثقات لابن حبان پر بحث کرتے ہوئے، کتاب الثقات میں ایسے بھی روات موجود ہیں جو قلیل الروایہ ہونے کے باوجود منکر احادیث بیان کرتے ہیں۔ اب اس قسم کے روایات بھی بیان کریں پھر بھی اس قسم کے روایات بھی کم بیان کریں، روایتیں بھی ان کی بالکل تھوڑی ہیں، پھر بھی اوہام کا شکار ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ مناکیر بیان کر بیٹھیں، تو ایسے روات ثقہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے مناکیر بیان کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان روات کا ضبط ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ روایات کو صحیح طرح سے ضبط نہ کر سکے، اور انہوں نے جس طرح روایات کو سنا تھا اس طرح روایت نہ کر سکے۔ ان کے اس طرز عمل سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے ثقات نہیں گا۔ جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں، کتاب الثقات میں موجود روات جو قلیل الروایہ ہیں ان کی روایات میں مناکیر دیکھنا ہوں تو التاریخ الکبیر للبخاری، الکامل لابن عدی، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث ارواء الغلیل وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ ان کی مراجعت سے معلوم ہوگا کہ بظاہر ان کی روایات میں کوئی وجہ ضعف نہیں ہے، مثلا راوی کا ضعیف نہ ہونا، سند میں عدم انقطاع وغیرہ، سوائے الثقات میں مذکور اس راوی کے جس سے ظاہر ہوتا اور سبب سے نہیں آئی راوی ہے۔ تو جب یہ متعین ہو گیا کہ یہ منکر اسی راوی سے مروی ہے اور ہے بھی یہ قلیل روایہ، تو پھر ایسا راوی ثقہ کیسے بن سکتا ہے؟ الغرض اس قسم کے روات بھی کتاب الثقات میں آگے ہیں، بلکہ چند کے متعلق تو امام ابن حبان خود صراحت کرتے ہیں کہ اس نے منکر یا باطل حدیث بیان کی ہے۔
اب اس سے زیادہ اس بات کی تقلید کے لیے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ الثقات میں موجود روات جو قلیل الروایہ ہیں نے منکر روایت بیان نہیں کی۔ اگر منکر پائی گئی تو وہ 5 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے باعث ہوگی۔ ذیل میں وہ چند روات ملاحظہ فرمائیں جو قلیل الروایہ ہونے کے باوجود بھی منکر احادیث بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن مرہ ابن ابی مرہ الزوفی، امام صاحب کہتے ہیں یروی عن خارجۃ بن حذیفہ فی الوتر ان کان سمع من روا عن یزید بن حبیب اسناد منقطع و متن باطل، جلد 5 صفحہ نمبر 45 ہے۔ اب دیکھیں اس راوی سے یہی ایک روایت وطر پر مروی ہے۔ اس سے ایک ہی روایت مروی ہونے کی وضاحت امام بخاری بھی کر چکے ہیں۔ آپ تاریخ الکبیر میں فرماتے ہیں لا یعرف الا بحدیث الوتر، کہ اس سے وطر والی حدیث کے علاوہ کوئی روایت معلوم نہیں۔ جب اس راوی سے ہے ہی ایک روایت مروی اور وہ بھی منقطع و باطل ہے تو پھر یہ راوی ثقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، عامر بن خارجہ بن سعد، آپ فرماتے ہیں یروی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث منکرہ فی المطر لا یعجبنی ذکر، جلد 5 صفحہ نمبر 104۔ اس راوی سے یہی ایک روایت مروی ہے جسے خود امام صاحب منکر کہہ رہے ہیں، اور اس راوی کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذکر کرنا مجھے پسند نہیں، پھر بھی اسے الثقات میں ذکر کر دیا۔ یاد رہے امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ الکبیر میں اس راوی کے ترجمے میں یوں رقم تراز ہیں فی اسنادہ نظر، اور امام ابو حاتم اس کی حدیث کی سند کے متعلق فرماتے ہیں اسناد منکر۔ لہذا جب اس راوی سے ایک ہی روایت مروی ہے اور وہ بھی منکر ہے تو پھر یہ ثقہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خصوصاً خود امام صاحب کو بھی اس کو ثقات میں ذکر کرنا ناپسند ہو۔ نمبر 3، عبداللہ بن انسان الطائفی الثقفی، امام صاحب فرماتے ہیں کان یخطئ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 17۔ اس راوی نے ایک ہی حدیث بیان کی ہے اور وہ بھی ضعیف۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے مروی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں لم یصح حدیث۔ حافظ ابن حجر تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں امام ذہبی نے امام ابن حبان کے اس قول کان یخطئ پر تعاقب کیا ہے اور کہتے ہیں ھذا لا یقولہ الحافظ الا فی من روى عدۃ احادیث وعبد اللہ ما عنده غیر هذا الحدیث فإن كان اخطأ فيه فما هو الذي ضبطه۔ مفہوم، کان یخطئ جیسے الفاظ محدث اس راوی پر استعمال کرتا ہے جب اس سے چند روایات مروی ہوں، لیکن جب اس راوی سے صرف ایک ہی روایت مروی ہے اور اس میں بھی غلطی کی ہے تو پھر باقی پیچھے بچا کیا؟ جس کا اس نے ضبط کیا ہے اس کے متعلق کان یخطئ کہا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس راوی سے ایک ہی روایت مروی ہے اور اس میں بھی امام ابن حبان کے نزدیک اس نے غلطی کی ہے، محدثین کرام نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، تو پھر یہ راوی ثقہ کیسے ہو سکتا ہے جو امام صاحب نے اسے ثقات میں ذکر کیا؟ اب ذرا اس راوی نے جو منکر حدیث بیان کی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے عروہ بن زبیر، وہ زبیر سے روایت کرتے ہیں لما اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ حتی اذا کننا عند سدرہ، لمبی روایت ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
اسے امام ابو داود نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ وج نامی جگہ بھی حرم میں سے ہے اور اس کے شکار اور جھاڑیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ حدیث وج کو امام بخاری وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ محمود سعید ممدوح نے التعریف میں اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے، لیکن اس حوالے سے ان کے دلائل انتہائی کمزور ہیں۔ بہرکیف تفصیل اس کی پھر کبھی صحیح، یہاں محض اشارہ مقصود تھا۔ 4 نمبر راوی محمد بن ابی محمد۔ 5 نمبر اسی طرح شیخ انور شاہ صاحب حافظہ اللہ نے تقریباً کل 8 راویوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اب یہ وہ روات ہیں جو قلیل الروایہ ہونے کے باوجود بھی مناکیر اور باطل روایات بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی روات ہیں جو تتبع کرنے سے مل جائیں گی۔ ہم نے چند روات محض نشاندہی کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ضعفاء کی تیسری قسم، یعنی جس غیر موثق راوی سے کوئی غیر موثق یعنی مجہول یا ضعیف راوی ہی روایت کرے۔ امام ابن حبان کا اس پر قول پہلے گزر چکا ہے۔ الشیخ اذا لم یروی عنہ ثقہ فہو مجہول لا یجوز الاحتجاج به لأن روایت ضعیف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهول الى جملة اهل العدالة كان ما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان۔ تو یہ امام صاحب کی شرط و قید ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسے روات ذکر کیے ہیں جو اس قید و شرط پر پورا نہیں اترتے، یعنی ان سے غیر موثق ہی راوی روایت کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں عامر بن مصعب قالا، یعنی قالا سے مراد امام ابن حبان ہیں، جلد 5 الثقات کی صفحہ 192 ہے۔ لا اعلم له راویا الا ابراہیم بن المہاجر لا يعجبن الاعتبار بحدیث ابراہیم بن المہاجر قلت و ابراہیم ضعیف۔ عمر بن حرملہ قال، جلد 5 صفحہ نمبر 149، روا عنہ علی بن زید بن جدعان قلت لم یروی عن الا علی هذا وهو ضعیف ولم یعلم له الا روایت واحدہ ففی التہذیب، جلد 7 صفحہ 399، وعنہ علی بن زید بن جدعان وقال ابو زرع لا عارفه الا فی هذا الحدیث۔ اس طرح محترم شاہ صاحب نے کئی ایک راویوں پر بحث کی ہے، یہ کل 6 راوی نقل کیے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں یہ چند روات مجھے ملے ہیں جو امام صاحب کی اپنی شرط کے مطابق الثقات کے مطابق نہیں ہیں۔ تتبع کے بعد اور بھی اس قسم کی کئی روات مل سکتے ہیں، ہم سر دست انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسری قسم یعنی الثقات میں ایسے روات بھی موجود ہیں جو محض معرفت کے لیے ذکر کر دیے گئے ہیں، یعنی مزید تتبع کر کے ان کی معرفت حاصل کی جائے کہ وہ کون ہیں۔ آپ فرا نامی راوی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں، لمبی عبارت ہے، شاہد القادسیہ یروی عن المکنہ وقد قیل، اگر لمبی بحث ہے۔ صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 326 ہے۔ امام صاحب کی اس عبارت پر اچھی طرح نظر ڈالیں، اس میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ نہ ان کو جانتے ہیں، نہ ان کے شہر کو، اور نہ ان کے والدین ہی کو۔ انہیں الثقات میں ان پر اعتماد کرنے کی غرض سے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ تتبع کر کے معلوم کیا جائے کہ وہ کون ہیں۔ امام صاحب کی
الثقات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روات کی اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ذکر کی ہے جن کے متعلق وہ خود صراحت کرتے ہیں لا عارف ہو ولا ابا ہو، کہ نہ میں اس راوی کو جانتا ہوں اور نہ ہی اس کے والد کو۔ ایک عربی صاحب علم نے اس قسم کے روات کو جمع کیا ہے جس کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے۔ روات کی یہ تعداد بھی اسی قسم سے ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، یعنی یہ تمام روات بھی امام صاحب نے محض معرفت ہی کے لیے ذکر کیے ہیں، نہ کہ ان کی توثیق کرنا مقصود ہے۔ مگر علامہ محمود سعید ممدوح اس رائے کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ کہنا کہ میں اس راوی کو نہیں جانتا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان کی تجریح کر رہے ہیں۔ اس کی پوری روداد انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد انور صاحب نے علامہ محمود سعید ممدوح کی کتاب تعریف جلد 1 صفحہ نمبر 399 سے 3-4 سطروں پر مشتمل عبارت نقل کی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام ابن حبان کا یہ قول میں اس کو نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے اس کا والد کا علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے نام اور نسب نامہ سے زیادہ علم نہیں کہ وہ کس قبیلہ سے ہے، یا جتنا میں نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے اس سے زیادہ اس کے متعلق میں نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کے والد کے متعلق کہ مزید اس کا احوال بیان کر سکوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شخص نام اور نسب میں اور روایت کی استقامت میں معروف العین ہے۔ سیکھا راوی کا اس سے روایت کرنا اور اس کا اپنی روایت میں استقامت والا ہونا ہی اس کی توثیق کے لیے کافی ہے۔ تدریب الراوی میں ہے کہ جس راوی کا عین اور عدالت معلوم ہو اور اس کا نام و نسب نامہ مجہول ہو تو اس سے حجت پکڑی جائے گی، اور صحیحین میں اس قسم کی کافی روایات موجود ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا والد۔ خطیب بغدادی نے الکفایہ میں اسے بالجزم بیان کیا ہے، اور قاضی ابوبکر الباقلانی سے نقل کیا ہے کہ کسی راوی کا نام مجہول ہو تو اس سے اس کی عدالت میں فرق نہیں آتا۔ یہ علامہ محمود سعید ممدوح کی عربی عبارت کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے شیخ انور شاہ صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں، محترم قارئین، ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کسی راوی کا نسب نامہ مجہول ہے تو یہ بات اس کی عدالت میں مانے نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام ابن حبان کا اپنے قول لا ادری من ہوا ولا ابن من ہوا میں واقعی ابن حبان کی یہی غرض ہے کہ اگرچہ راوی کا نسب نامہ مجہول ہے، یعنی مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس راوی کی عدالت اور توثیق سے بھی میں ناآشنا ہوں اور میں اس کی توثیق نہیں کر رہا، بلکہ اس کا روایت میں مستقیم ہونا ہی اس کی عدالت و توثیق کے لیے کافی ہے۔ تو اس پر عرض ہے کہ پیچھے ابن حبان کا اپنا کلام گزر چکا ہے کہ انہوں نے فضا نامی راوی کے متعلق بتایا کہ وہ نہ اس کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے والد کو، اور نہ ہی انہیں اس کے شہر کا علم ہے۔ پھر الثقات میں ذکر کرنے کی غرض بھی بتا دی کہ انہیں اس لیے نہیں ذکر کیا کہ اس کو ثقہ سمجھ کر اس کی روایات پر اعتماد کیا جائے، بلکہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کا تتبع کیا جائے اور اس کی معرفت حاصل کی جائے کہ وہ کون ہے۔ جب خود امام صاحب سے اس قسم کی روایات کے متعلق ان کی اپنی نص مل گئی ہے کہ ایسے روایات کی میں توثیق نہیں کر رہا کہ ان پر اعتماد کیا جائے، بلکہ ان کو ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کی معرفت حاصل کی جائے، تو جب ان سے اس طرح کی واضح نص موجود ہونے کے باوجود بھی یہ کہا جائے کہ امام صاحب نے ایسے روایات کی توثیق ہی کی ہے تو یقیناً یہ بات قابل تعجب ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید مجھے 2 اور بھی الثقات سے نصوص ملی ہیں جن سے یہی امر واضح ہوتا ہے کہ اس قسم کے روایات کی روایات کا امام صاحب نے تتبع و صبر کر کے ان کی توثیق کرتے ہوئے انہیں الثقات میں ذکر نہیں کیا، بلکہ جس غرض سے انہیں ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی معرفت و احوال معلوم کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، سعید بن ابی راشد آپ فرماتے ہیں
इल्लम यकुन सईद इब्न अस्समाक फला अदरी मन हुआ फ़इन कान ज़ाका फ़हुव ज़ईफ़, यानी अगर सईद बिन अबी राशिद सईद बिन अस्समाक नहीं तो फिर मुझे नहीं पता कि वो कौन है, अगर ये वही है तो तब ज़ईफ़ है। अस्सिकात जिल्द नंबर 6 सफ़र नंबर 372। अब देखें, इस नस में वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगर सईद बिन अबी राशिद सईद बिन समाक नहीं तो फिर मैं उसे नहीं जानता कि वो कौन है, और अगर वही है तो वो ज़ईफ़ है। अब बताया जाए कि अगर इमाम साहब के अल्फाज ला अदरी मन हुआ से वही मुराद ली जाए जो अल्लामा महमूद सईद ममदू ने ली है कि इससे मुराद नस्ब नामा का अदम इल्म है, ना कि इससे मुराद उसकी अदम तौसीक व तज़ीफ़, तो फिर बताया जाए इस रावी को सिकात में जिक्र करके तौसीक की, फिर ये कहकर कि अगर वही सईद बिन समाक है तो वो ज़ईफ़ है, इसकी तईज़ कर दी। क्या इस तरह एक ही इबारत में तनाकुद नहीं आ रहा? यानी इस सिकात में जिक्र करके उसकी पहले तौसीक की, फिर उसकी तज़ीफ़ भी कर दी, या फिर ये मानना पड़ेगा कि इस तरह के रुवा जिक्र करके इमाम साहब ने उनकी तौसीक नहीं की बल्कि महज मार्फत के लिए उन्हें जिक्र किया है। और अगर नहीं तो फिर मज़कूरा तनाकुद का हल किया जाए। अगर वाकई इमाम साहब ने उसकी रिवायात का सब्र व ततब्बुर करके और उसे इस्तिकामत वाला समझ कर ही उसे सिकात में जिक्र करके इसकी तौसीक की है, तो फिर उनको तरद्दुद किस बात पर हो रहा है कि अगर फ़लाँ नहीं है तो मैं नहीं जानता, और अगर फ़लाँ है तो वो ज़ईफ़ है। गोया इस नस में ये बात बिल्कुल वाज़िह है कि इमाम साहिब ना उसके अहवाल से पूरी तरह वाकिफ़ थे और ना ही उसकी रिवायात का सब्र ततब्बुर किया है जो उसे इस्तिकामत वाला समझे। अगर मुस्तकीम समझते होते तो फिर उसे ज़ईफ़ क्यों करार देते? गोया उनके नज़दीक सईद बिन अस्समाक ज़ईफ़ रावी है और इस रावी से किसी तरह भी वो वाकिफ़ नहीं, इसलिए उसकी तयीन में भी मुतरद्दिद हैं। इस नस के बाद भी क्या कोई ये कह सकता है कि इस किस्म के रुवात की इमाम साहब ने तौसीक की है? दूसरा रावी सैफ अबू मुहम्मद क़ाला लस्तु आरिफ़ु अबाहु फ़इन काना सैफ बिन मुहम्मद फ़हुव वाहिन व इन कान गैरु फ़हुव मकबूल रिवाया। आगे तफसीली इबारत है, रावी नंबर 8484। अब इस नस में भी देखें वही कैफियत है। अगर वो सैफ बिन मोहम्मद है तो वाहिन इंतहाई कमज़ोर है, अगर वो नहीं तो वो मकबूल रिवाया है जब तक उसकी मुखालफत सामने ना आए। अगर वो इमाम साहब के नज़दीक सिका ही है तो फिर ये तर्ज क्या वाज़े कर रहा है? क्या किसी की रिवायात के ततब्बुर से इस तरह तरद्दुद का तर्ज इख्तियार किया जाता है? इमाम साहब ने सराहत की है कि अगर वो सैफ बिन मोहम्मद नहीं तो फिर वो मकबूल रिवाया है और इसकी रिवायात का ततब्बुर किया जाएगा। अगर मुखालफत होती है तो वो उसी रावी पर ही फिट की जाएगी और उसी की वजह से उसकी रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया जाएगा। अब इस कदर वाज़े नस के बाद भी ये कहना कि इस किस्म के रुवात को इमाम साहब का अपनी असिकात में जिक्र करना उसकी तौसीक ही है, तो फिर इमाम साहब के अपने ही तर्ज में ऐसा शदीद तनाकुद होगा कि आलमान वाला हफीज़। इन नसूस से ये भी वाज़िह हुआ कि इमाम साहब ने सिकात में मौजूद तमाम रुवात की रिवायात का सब्र व ततब्बुर नहीं किया, जैसा कि अल्लामा महमूद सईद ममदू कहते हैं खुलासा कलाम कि इमाम इब्न हिब्बान ने असिकात में ऐसे रुवात जिक्र किए हैं जिनको वो भी ना तौसीकन जानते हैं और ना ही हालन, बल्कि महज वो मार्फत के लिए जिक्र किए गए हैं, जिससे मालूम हुआ कि सिकात में मौजूद तमाम रुवात सिका नहीं, लिहाजा इस नज़रिए से एहतराज़ किया जाए। इसके बाद शेख अनवर शाह राशिदी हाफिज़हुल्लाह ने और भी आगे बहस की है, वो हम अपने अगले दर्स में पेश करेंगे। यहाँ हम कहना चाहते हैं ये नुक्ता बड़ा ही अहम है जो शेख अनवर शाह राशिदी हाफिज़हुल्लाह ने दलाइल बराहीन के साथ बाहवाला इबारतों के साथ पेश किया है कि जिन रावियों के हवाला से खुद इमाम इब्न हिब्बान फरमा रहे हैं कि जी फ़लाँ को मैं नहीं जानता, उसके बाप को नहीं जानता,
اس سے اس کو ذکر کرنے سے توثیق مراد نہیں لے رہے، جیسا کہ عام یہ غلطی لگی ہے، اور یہ غلطی بہت بڑے بڑے علماء کو بھی لگی ہے۔ ہم آئندہ دنوں میں کچھ لیکچر پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مثلا امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امام ابن حبان کو متساہل قرار دیا، اور دلائل میں انہوں نے ایسے ہی راویوں پر امام ابن حبان کی عبارتیں پیش کی ہیں کہ لو جی امام ابن حبان تو خود فرما رہے ہیں، میں اس کو نہیں جانتا، تو پھر اس کو تو ثقات میں ذکر بھی کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ ایسے راویوں کی توثیق نہیں کر رہے، بلکہ ان کے معرفت کے لیے ان کو نقل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی ہم آئندہ لیکچروں میں تفصیل پیش کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔